پچھلے 1 سال سے شادی کے بعد سے اب تک میرا نہایت ہی برا حال ہے۔ میری بیوی ایک پاگل ہے۔ کام سے تھکا ماندہ شام کو گھر میں آرام کی خاطر لوٹتا ہوں تو وہ پھٹ پڑنے کے لیے تیار دھاڑتی ہوئی میرے سامنے کھڑی ہوتی ہے کہ دیر سے کیوں آئے ہو؟ میں نے جو چیزیں منگوائی تھیں کیوں نہیں لائے؟ یہ کیا گندی چیزیں لے کر آ گئے ہو؟ خریداری کا سلیقہ نہیں ہے تمہیں؟ آج جلدی کس لیے آ گئے ہو؟ شام سے صبح تک تمہیں برداشت کرنا ہوتا ہے، وہ کیا کافی نہیں ہوتا؟ چنانچہ میں دوستوں کے کہنے پر ایک بزرگ سے ملا اور اپنی ساری کہانی اس محترم بزرگ کو سنا ڈالی۔ میں اس محترم بزرگ سے اس طرح گویا ہوا، بابا جی میں نے بہت صبر کیا ہے، مگر اب تو میں اپنی بیوی سے ہر بار یہی پوچھتا ہوں کہ عذاب کی لغت میں کوئی ایسی بد زبانی یا ایسا طعنہ بچا ہے جو تو نے مجھے نہ مارا ہو؟ تیری بد زبانی اور بے ہودگی نے میری زندگی کو جہنم بنا کر رکھ دیا ہے۔ اس کی ایک بات کے جواب میں مجھے 2 سنانی پڑتی ہیں، مگر اسے نہ قائل کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی خاموش۔ کئی بار لمحے تو کئی بار گھنٹے اس حال میں گزرتے ہیں، اور پھر گھر میں گزرا باقی کا وقت اپنے بال نوچنے یا ناخن چبانے گزرتا ہے۔ لیکن اب میرا ایسی صورتحال سے دل بھر گیا ہے اور مجھے کراہت ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ پاگل عورت میرے ہاتھوں قتل ہو، میں اسے طلاق دینا چاہتا ہوں۔ بزرگ نے سر کو ہلاتے ہوئے کہا، بیٹے میں تیری مصیبتوں کا سبب جان گیا ہوں۔ میرے پاس تیرے لیے اس کا ایک علاج ہے اور اس سے تیرے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ میں نے تعجب سے بزرگ کو کہا، کیا ہے ایسا علاج جس سے اس کا پاگل پن ختم ہو جائے گا؟ لیکن میں اس میں کوئی رغبت باقی نہیں پاتا، میں اسے طلاق دے کر چھٹکارا پانا چاہتا ہوں۔ بزرگ نے مسکرا کر اپنے ہاتھ میرے کندھے پر رکھتے ہوئے کہا، بیٹا اللہ پر بھروسہ رکھو، آؤ عصر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں تمہیں علاج بتاؤں گا۔ نماز سے واپسی پر مجھے واپس بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بزرگ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ واپسی پر ہاتھ میں ایک چھوٹی سی بوتل تھامے نمودار ہوئے۔ بوتل کا منہ ایک ڈھکن سے مضبوطی کے ساتھ بند تھا۔ میرے قریب بیٹھتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہوئے، یہ لو میرے بیٹے، یہ ہے وہ علاج جس کا میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ اس علاج کو تم نے اپنے پاس رکھنا ہے۔ جب اپنے گھر لوٹو تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر اس بوتل میں سے ایک ڈھکنا بھر کر منہ میں ڈالنا ہے، مگر اسے آدھا گھنٹہ نہ تو حلق سے نیچے اتارنا اور نہ ہی پینا ہے۔ ہاں، مگر آدھے گھنٹے کے بعد پی لینے میں کوئی حرج نہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم یہ علاج مسلسل بغیر کسی ناغے کے 10 دن تک کرو، اور 10 دن کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمہاری بیوی ویسی ہی بن جائے گی جس طرح کی تم خواہش کرتے ہو۔ میں نے اپنے سر کو حیرت کے ساتھ جھٹکتے ہوئے بزرگ سے کہا، ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا جس طرح آپ حکم دے رہے ہیں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ وہ میری بیوی کے پاگل پن کو اس دوا سے شفا دے جس کو پیوں گا تو میں، مگر اثر اس پر ہونا ہے۔ اور دوسرے دن گھر میں داخل ہونے سے قبل میں نے جیب سے بوتل نکالی، بسم اللہ پڑھ کر ایک ڈھکنا بھر کر مقدار سائل کو منہ میں ڈالا۔ آپ کی معلومات کی خاطر عرض کر دوں کہ میں یہ جان کر حیرت زدہ سا تھا کہ سائل کا ذائقہ پانی سے زیادہ دور نہیں تھا، نہ کوئی رنگ، نہ ہی بو اور نہ ہی کوئی مزہ۔ بزرگ کی ہدایت کے مطابق عمل کرتے ہوئے منہ کو سختی سے بند کیے میں گھر میں داخل ہوا۔ کمرے میں جانے کے لیے کچن کے سامنے سے ہوتا ہوا گزر ہی رہا تھا کہ میری بیوی کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ حسب توقع دائیں آنکھ اوپر اور بائیں نیچے کیے۔ اس سے پہلے کہ میں سامنے سے ہٹتا دانتوں کو پیستے ہوئے بولی، آخرکار آ ہی گئے ہیں آپ جناب، لائیے کدھر ہیں وہ چیزیں جو میں نے منگوائی تھیں، یا ہمیشہ کی طرح میرا کہا ہوا تمہارے سر کے اوپر سے گزر گیا تھا اور خالی ہاتھ واپس آ گئے ہو؟ لاؤ مجھے دو، میں دیکھوں تو کیا لائے ہو۔ اور پھر اس نے میری خاموشی پر حیرت سے میرے چہرے کو دیکھا، ایک انگلی کو خون خوار طریقے سے میرے چہرے کے سامنے ہلاتے ہوئے بولی، زبان حلق میں پھنس گئی ہے کیا؟ موقع ملتے ہی میں کمرے کی طرف دوڑا تاکہ جا کر علاج کا آدھا گھنٹہ گزاروں، حالانکہ مجھے پورا یقین تھا کہ شیخ صاحب کے علاج کا میری بیوی پر کوئی فائدہ نہیں ہونا۔
خاص طور پر آج تو بے اثر ہی رہا تھا۔ دوسرے دن گھر میں داخل ہونے سے قبل پھر وہی علاج دہرایا۔ بوتل میں سے ڈھکنا بھر محلول بسم اللہ پڑھ کر منہ میں ڈال کر گھر میں داخل ہو گیا تاکہ میری بیوی اپنی مغلظات میرے سر پر مارے اور میں اپنے ہونٹ سختی سے بند کیے علاج کرتا رہوں۔ آج ذرا خیریت رہی۔ گھر والی بغور میرے چہرے کو دیکھتی رہی، شاید میری خاموشی کا سبب جاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ چند لمحے خاموش رہ کر آہستگی سے بولی، کھانا کھاؤ گے؟ لاؤں؟ اور پھر 5 دنوں کے بعد بزرگ کے پاس بیٹھنے سے قبل میں نے انہیں سلام کیا اور پھر پوچھا، بوتل میں کیا ڈالا تھا آپ نے؟ بزرگ میرے چہرے کو دیکھ کر مسکرائے اور بولے، بیٹے پہلے اپنی سناؤ، میرے علاج نے کوئی اثر بھی دکھایا ہے یا نہیں؟ میں نے اپنا سر اوپر سے نیچے کی طرف ہلاتے ہوئے کہا، یہ کچھ ہوا ہے ان دنوں میں اور یہ صورتحال ہے اب تک کی۔ 2 دن ہو گئے ہیں، میری بیوی تو بالکل ویسی بن گئی ہے جس طرح دلہن بن کر آئی تھی۔ اب تو بتائیں کیا ڈالا تھا آپ نے اس بوتل میں؟ بزرگ نے بولنے سے پہلے ایک ہلکا سا کہکا لگایا اور بولے، بیٹے اس بوتل میں نے تمہیں پانی ڈال کر دیا تھا اپنے گھر میں رکھے گھڑے میں سے۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میں نے تعجب سے کہا، پانی؟ صرف پانی؟ کیا اس بوتل میں اور کوئی دوا نہیں تھی، صرف پانی تھا؟ اچھا برکت کے لیے کم از کم آپ نے اپنا لباب تو ضرور ڈالا ہوگا اس میں۔ آخر میری بیوی کو کس طرح شفا ملی ہے؟ بزرگ ایک بار پھر مسکرائے اور مجھ سے مخاطب ہوئے، 2 باتوں سے تمہارا مسئلہ بڑھ رہا تھا۔ پہلا، سارے دن کے کام کے بعد شام کو تم تھکے ہارے گھر پہنچتے تھے تو تمہارا مطمع نظر محض سکون اور آرام ہوتا تھا، بغیر کسی اضافی کام یا مشقت کے۔ دوسرا، تمہاری بیوی سارے دن کی تنہائی، خاموشی اور اکتاہٹ کا شکار تھی۔ تمہارے گھر پہنچنے پر وہ تم سے باتیں کرنا چاہتی تھی، مگر گفتگو کو شروع کرنے کے لیے کوئی مناسب موضوع نہ ملنے پر وہ طعن و تشیع اور فضول الزام تراشی پر اتر آتی تھی۔ اور اس سب خرابیوں میں تمہارا کردار یہ تھا کہ تم اس طعن و تشیع اور الزام بازی میں تحمل کا مظاہرہ نہیں کر رہے تھے۔ اس رویے کو نظر انداز کرنا تو درکنار، الٹا تم طلاق دینے کی سوچ رہے تھے۔ بیٹا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم خاموش رہ کر اپنی بیوی کی باتیں سنتے، اس کی دل جوئی کرتے، سارے دن کی روداد سنتے یا سناتے، یا اس کو اپنے سینے کی بھڑاس نکالنے کا موقع فراہم کرتے، یا پھر محض تمہاری خاموشی ہی اس کا علاج تھی۔ تمہارے مرض کی کیفیت کو ذہن میں رکھ کر میں نے جو علاج تجویز بوتل میں بند کر کے تمہیں دیا تھا وہ محض میرے گھر کے گھڑے کا پانی تھا، تاکہ جب تک کچھ آرام پا کر تمہارا منہ ٹھیک نہ ہو اس وقت تک پانی منہ میں رکھ کر کم از کم تمہارے ہونٹ تو سلے رہیں۔ میں صرف اتنا چاہتا تھا کہ تم اتنا سا ہی خاموش رہنا سیکھ جاؤ جتنی دیر میں تمہاری بیوی بغیر کسی روک ٹوک کے اپنی روداد نہ سنا لیا کرے، اور جب وہ بول رہی ہو تو تم توجہ سے اس کو سن لیا کرو۔ اس طرح اس کے دل میں یہ بات بیٹھ سکتی تھی کہ تم جو کچھ کر رہے ہو وہ اس کی محبت کے لیے ہے، اور رد عمل کے طور پر وہ بھی ایسا رویہ اپنائے جو تمہاری دل آزاری کا باعث نہ بنا کرے۔ بیٹے، تمہاری بیوی کا علاج تمہاری طرف سے شروع ہونا تھا، جس کی ابتدا میں نے تمہیں یہ دوا دے کر کی، اور اس علاج سے میں یہی بات تمہیں سمجھانا چاہتا تھا کہ تمہاری بیوی کی دوا صرف اور صرف تمہاری خاموشی تھی۔ آپ کے لیے قیمتی مشورہ، عزیزان من، آپ بے شک بہت اچھے مقرر اور بہت اچھی گفتگو کرنے کا فن رکھنے والے ہوں گے، مگر کبھی دوسروں کو بھی بولنے کا موقع دیجیے، شاید آپ کو اس طرح کچھ فائدہ ہی ملے، ورنہ کم از کم آپ کی سماج سے بولنے والا عزت افزائی تو ضرور ہی محسوس کرے گا نا۔ اور یہی کچھ گفتگو کے آداب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی ہیں۔